اس وقت ان کے اور ان کو شفا دینا، ان تک شفا کا وسیلہ یا سورس بننا. شفا تو اللہ ہی دیتا تھا، لیکن اس نشے میں یاد کرانا، اس کو اس کا اصل یاد کرانا، اس بے چین زمانے کی دھتکاری روح کو اس کی ماں روح سے جا ملا دینا. یہ عجب راز اس فقیر کا تھا جو زمانے کو آج کچھ سمجھ آیا اور ابھی بھی نہ آیا. میں نے ابھی آپ کو سٹارٹ میں فتویٰ سنوایا، لیکن نہ تو دنیا سے دکھ ختم ہوئے، نہ تکلیفیں ختم ہوئیں، نہ فساد ختم ہوئے، کیونکہ ہم اپنے آپ سے پیار ہی نہیں کرتے. ہم ابھی بھی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے، ہم میں اور تو کے جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کو سمجھ ہو کہ آپ کے سوا یہاں کوئی نہیں ہے، یہ سب آپ ہیں، یہ سب آپ ہیں. وہی غلطی، وہی گناہ، پاس ہزاروں دلیلیں ہوتی ہیں اور آپ اسے چھپاتے پھرتے ہیں. وہی غلطی، وہی گناہ کسی اور سے ہو جائے تو جھنڈے پہ گاڑ دیتے ہیں اور معاف کرنے پہ نہیں تیار ہوتے. میں نے پچھلے 20-25 سال سورہ رحمان کے میسج میں ایک بات کر دیتا تھا کہ دل صاف کریں، معاف کریں. مجھے آدھے سے زیادہ لوگ آنکھیں کھول کے کہتے ہیں میں نے معاف نہیں کرنا، خود پھنسے ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوتا ہوں تم اللہ پہ احسان کر دو، اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق کو معاف کر دو. چلو کسی نے زیادتی کر دی ہے، آج تم اللہ کی خاطر اللہ کی گندی مندی مخلوق کو معاف کرو. وہ ماں روح ہے، ماں کو اپنے گندے مندے بچے سے زیادہ پیار ہوتا ہے، وہ اس کی زیادہ فکر کرتی ہے. 1,24,000 رب نے گناہگاروں کے لیے بھیجے ہیں، نیکوں کے لیے تو اس نے ایک نہیں بھیجا. مجھے بتا دیں، اسے گناہگاروں کو فکر پڑی ہوئی ہے، یار انہیں بچاؤ انہیں بچاؤ انہیں بچاؤ. گناہگاروں کی طرف بھیجے ہیں 1,24,000. فرعون تک کو بچانا چاہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اس سے پیار سے بات کرنا. جس طرح میرے والد صاحب کو غصہ چڑھا ہوتا تھا تو میری ماں آگے ہو کے کہہ رہی ہوتی تھی تسی آرام نہ، میں دیا لتاں بھننی، تسی ٹھہر جاؤ ایویں ہی. حالانکہ پتہ ہوتا تھا میں نے قصور کیا ہے، پیپر میں نمبر کم آئے ہیں، جو بھی کیا ہے، یس غلطی بھی میری ہے. ماں آپ کی وکیل بنی ہوتی ہے. وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تو چاہ رہا ہوتا ہے آپ فساد میں نہ جائیں. وہ کہیں بھی کسی بھی روپ میں آپ کے کان میں آواز ڈلواتا ہے اگر آپ سننے والے ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی سننے والا ہو. مردہ خاک دل چیا کرتے ہیں، مردے تو نہیں سنتے ہیں. اسی لیے انہوں نے نبی پاک کو بھی اللہ نے قرآن میں کہہ دی نبی یہ مردہ ہیں، ان کے دل ہی مردہ ہیں، یہ نہیں سنتے، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. لیکن بابا نے اس ہیرا منڈی میں بھی ان دکھی دلوں کی آواز کو سنا اور ان کاکیوں کو وہاں سے نکالا. وہ بھی آدم کی بیٹیاں تھیں، وہ بھی ہوا کی بیٹیاں تھیں. اور وہاں سے بابا کو اگر نکالا گیا فتوے لگا کے شہر میں لایا گیا تو اس دودھ کے دلے شہر کی وزیر ثقافت و مذہبی امور کو جب انہوں نے ایوارڈز دیتے دیکھا انہی کاکیوں کو، اور اخبار میں لکھا جاتا تھا فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. وہاں پہ وہ کنجریاں تھیں اور کنجر تھے، اور بابا ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے بیٹی، اور کہہ رہا ہے ہاں میں کنجر ہوں، حالانکہ حسبی نسبی سید ہے. اب بابا سمجھا شرفا میں آیا تو کچھ سانس سوکھی نکلے گی، لیکن یہاں شرافت نے بھی قوالی کر دی بابا کی. یہاں وہی عورت، وہی جسم فنکار تھا اور تاڑنے والے پرستار تھے، چاہے وہ میاں صاحب، حاجی صاحب، زرداری صاحب، حاکی صاحب، جو بھی تھے، وہی ایوارڈ دے رہے تھے. 2 کلومیٹر کے اندر اندر شریعت بدل جاتی تھی. بڑے بڑے علماء کو وزارت دے دیں، اس کے بعد ثقافت و مذہبی امور کے نام پہ بھی وہ بھی ایوارڈ دے رہے ہوتے تھے. عورت کی حکمرانی کو ویسے نہیں مان رہے تھے، وزارت مل جائے تو اس کے پیچھے صفے باندھ لیتے تھے. عجب معاشرہ تھا. تب بابا نے وہ 5 سٹار طریقہ نکالا، سورہ رحمان سنو، دعا کرو، قصیدہ بردہ شریف سنو. یہ سفر آج بھی جاری و ساری ہے. بابا ایک مشن کا نام ہے. آج بابا
اقبال نے 2000 چیئرز لگوائی تھی. میں نے کہا تھا بہت زیادہ لگا رہے ہو. اس نے کہا سر جی مجھے تو لگتا ہے تھوڑی پڑ جائیں گی. ابھی آ کے مجھے کہہ رہا تھا سر لوگ آپ آگے بیٹھ جائیں. میں کہا جہاں بیٹھتے ہیں بیٹھ جائیں. آپ سب بابا جی ہیں. آپ میں سے جو اس درد کے مشن میں کسی کا درد بانٹ رہا ہے. ڈاکٹر جاوید کوئی خاص چیز نہیں ہے, یا ہم میں سے کوئی بھی. بابا جی کے بڑے بڑے کاکے کاکیاں انہوں نے مجھے عزت دی ہے. میں نے اسپیسیفکلی کسی کو فون نہیں کیا, لیکن بابا کا نام سن کے وہ آ گئے ہیں. یہاں آنے سے کتراتے ہیں, فرنٹ پہ نہیں آتے, خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں, کیونکہ اصل کام پردے میں ہی ہوتا ہے. مجھے ذرا شروع سے ہیرو بننے کی, شوشہ مارنے کی عادت ہے. میں کیمرے پہ سامنے آ گیا. انہوں نے سمجھایا بھی تھا کہ کاکا بابا بگلا بن کے نہیں تو مروا دیتے ہوتے ہیں. یہاں مذہب کے بھی ٹھیکے دار ہیں, یہاں تصوف کے بھی اجارہ دار ہیں, یہاں نیکی کے بھی ٹھیکے دار ہیں, یہاں پارسائی کے بھی دعوے دار ہیں. تو کہاں گزارا کرے گا. پیغام ساتھ آپ لوگوں کو دیتا ہوں. اور جب آپ آتے ہیں تو آتا ہے, شفا یاب ہوتا ہے, کوئی ایک ضرور میرے کام کا نکلتا ہے. 20 سالوں میں وہ ایک ایک کر کے مجھے نہیں پتا تھا کہ جائیں گے. اور یہ محفل, یہ بابا جی کا میسج, شفا کا پیغام, آپ لوگ خود آگے چلتے جائیں گے. وہ بابا کی کاکی تو بابا کے سامنے بابا کے کہنے پہ ناچ رہی ہے. ہم میں سے کتنوں میں یہ ظرف ہے, چاہے کسی کو شفا ہو رہی ہے باڑ میں جائے, کون ناچتا ہے؟ اور وہ پیسے کے لیے نہیں ناچتی تھی. آج اللہ نے اس کو اچھا وقت دکھایا ہے, اپنے گھر میں خوش باش اور راضی ہے. بابے کے ساتھ بیٹھ کے دھڑلے سے اپنا نام بتا کے بی بی سی پہ انٹرویو, پوری دنیا میں اب پڑا ہوا ہے. اس کو قبول کرنے والے کو بھی سلام ہے. اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت کرے اور پھر ان پہ ایسا مشکل وقت نہ آئے. کاش انسان آپس میں پیار بن جائیں, ہم سب پیار بن جائیں. بیٹا بابا عشق میں کرامت کیا, کرامت ہونے کی خواہش بھی حرام ہے. بیٹا بابا جب کریم سے جڑ جاؤ گے تمہارے قدم قدم پہ کرامت پھوٹے گی. اس کا کرم مانگو, کریم سے اس کا کرم مانگو, کرامت نہیں مانگو. عشق مصطفیٰ وصف مصطفیٰ ہو جانے کا نام ہے. بات ہی ختم کر دی. لوگ عشق کے دعوے کر رہے ہوتے تھے, پریکٹیکل اس سے اپوزٹ ہوتا تھا. پیار سے کہہ دیتے تھے بیٹا بابا عشق مصطفیٰ وصف مصطفیٰ ہو جانے کا نام ہے. وہ وصف ہی نہیں اگر آپ میں آیا تو پھر کیسے آئے گا. اسی موسیقی اور دمال کے درمیان قوالی چلتی تھی. بڑے بڑے قوال, میں نام نہیں لیتا, جن کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ پیسے لیتے تھے, شراب بھی پیتے تھے, کلام بھی پڑھتے تھے, لیکن اور طرح کی محفلیں تھیں, اور طرح کے رنگ تھے, پیغام نہیں تھا, روشنی نہیں جاگتی تھی, کسی کے دل کے دروازے نہیں کھولتے تھے, کسی کے تخیل کا دروازہ نہیں کھلتا تھا. لیکن اسی قوالی کو بابا بیٹھ کے اس کاکی کی موجودگی میں گواتے یا سنواتے تھے. لوگ شراب کی بوتلیں توڑ کے دیواروں میں سر مارنا شروع ہو جاتے تھے, اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتے تھے, توبہ کر لیتے تھے, زندگی میں یو ٹرن آتا تھا. یہ اللہ جن کے کام ہی کچھ نرالے ہوتے ہیں. لوگ انہیں اللہ والے, اللہ لوگ کہہ دیتے ہیں. جو چلا, جو پاگل, جو دیوانہ ہوتا ہے, جو دنیا والوں کے کام کا نہیں ہوتا, وہ اللہ والا ہے. جس کو جتنی زیادہ چلاکی, شیطانی, فراڈ آتا ہے, دنیا عجیب رنگ ہے اس دنیا کا. شاہ جی نے محسن کو بلوایا, ملاقات ہوئی تھی ایک دربار پہ. رمضان تھا, روزہ تھا, افطاری کا ٹائم تھا. بابا تاج الدین تاجی ناگپوری جو سرکار ہیں, ان کا کلام اس نے پڑھ دیا. افطاری سے کوئی میخلا 15 منٹ تھے, شاید کچھ یہی ٹائم تھا. روزے سے برا حال تھا, گرمیاں تھیں, لیکن اس نے مجھے نچا لیا. وہ دمال شاید سفید کپڑوں میں میری کہیں لگی بھی ہوئی ہے. انہی کو شاہ جی کو پتہ ہے, یا ان کو امید ہے کہ شاید آج بھی مجھے نچالیں گے. بڑے نخروں سے یہ مجھے کہہ کے اسے لائے ہیں. ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ شروع کریں اور میں ہٹوں آگے سے. شاہ جی کہتے ہیں کہ گل جڑی ہے وہ میری ہی ہو گئی. اب میری سے مراد ان کی کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال بات تو اسی کی ہوتی ہے جس کی شاہ جی بات کرتے ہیں یا میں بات کرتا ہوں, وہ دو نہیں ہیں. میں نہیں بیچ میں آتا, میں جا رہا ہوں, آپ لوگوں نے بیٹھے رہنا ہے. میں دیکھوں گا اگر اس نے مجھے بلا لیا تو میں واپس آ جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے نہیں جانا, آپ نے سننا ہے اس کو.
अगर इसमें दम होगा तो मुझे बुला लेगा। तो मोहसिन के हवाले, कहाँ से ये कवाली सुनता है, कहाँ से शुरू करता है, अगर तो दिल की सुनेगा तो गा लेगा, अगर शाहजी के इशारों पे नाचेगा मैं नहीं जानता। बहरहाल बाबा जी की महफिल है, हमने कवाली करवानी थी, तो शाहजी मोहसिन को पकड़ लाए। मोहसिन साहब आपके हवाले। शुक्रगुजार हूँ ये तशरीफ